السلام علیکم گائز، آئی ہوپ دیٹ یو ول بی فائن۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ پریپوزیشن سیریز کا سیکنڈ لیکچر ہے، اور اس لیکچر میں ہم پریپوزیشن آف پلیس یعنی ان، آن اور ایٹ، ان تینوں کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ ان کہاں پہ استعمال ہوتا ہے، آن کہاں پہ استعمال ہوتا ہے اور ایٹ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کے درمیان جو ڈیفرنس ہے وہ بھی انڈرسٹینڈ کریں گے۔ اوکے گائز، تو شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر۔ سب سے پہلے ہم نے یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ان کہاں پہ استعمال ہوتا ہے۔ اوکے گائز، تو سب سے پہلے ہم نے پریپوزیشن آف پلیس ان انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ان کہاں پہ استعمال ہوتا ہے۔ جو پریپوزیشن ان ہے یہ ہمیشہ ان چیزوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، ان آبجیکٹس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جو کسی ایسی ایریا میں، کسی ایسی پلیس میں یا کسی ایسی تھنگ کے اندر موجود ہو جو انکلوزڈ ہو یا انسرکلڈ ہو۔ ٹھیک ہے، اب میں سمپل ورڈز میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ کوئی آبجیکٹ وہ ایسی ایریا میں، وہ ایسی جگہ میں یا کسی ایسی چیز کے اندر موجود ہو جو چاروں طرف سے بند ہو، جو چاروں طرف سے باؤنڈریز ہو اس کی، اور اس جگہ کے اندر، اس پلیس کے اندر، اس ایریا کے اندر یا اسی چیز کے اندر جب کوئی آبجیکٹ موجود ہو تو اس کے ساتھ ہم پریپوزیشن ان استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میں نے آپ کو سمپل ورڈز میں سمجھانا ہے۔ آپ سمپل ورڈز میں اگر یہاں پر دیکھیں تو فرسٹ سینٹنس میں آپ دیکھیں وی آر ان دا کلاس روم۔ یہاں پر کلاس روم کے ساتھ پریپوزیشن ان استعمال ہوا ہے۔ کیونکہ اگر آپ پکچر میں دیکھیں تو پکچر میں کلاس روم جو ہے وہ چاروں طرف سے بند جگہ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ انسرکلڈ جگہ ہے، انسرکلڈ پلیس ہے، انکلوزڈ پلیس ہیں، اور ان کے اندر جو بچے بیٹھے ہیں تو ہم کیا استعمال کرتے ہیں کہ وی آر ان دا کلاس روم یا دا اسٹوڈنٹس آر ان دا کلاس روم۔ تو جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایک ایسی جگہ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو انسرکلڈ ہے، جو انکلوزڈ ہے، جو چاروں طرف سے بند جگہ ہے، تو اس لیے ہم استعمال کرتے ہیں پریپوزیشن ان۔ ٹھیک ہے گائز، اسی طرح اگر آپ سیکنڈ سینٹنس کو دیکھیں تو سیکنڈ سینٹنس میں کیا لکھا گیا ہے؟ موبائل فون از ان دا باکس۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو باکس کے ساتھ ہم نے پریپوزیشن ان استعمال کیا ہے۔ کیونکہ اگر آپ پکچر میں دیکھیں تو جو باکس ہے وہ چاروں طرف سے انکلوزڈ ہے، چاروں طرف سے انسرکلڈ ہے، چاروں طرف سے بند ہے، اور اس کے اندر موبائل فون پڑا ہے۔ تو جب اس چاروں طرف سے بند چیز جو ہے اس میں جو موبائل فون پڑا ہے اس کے لیے پھر ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ پریپوزیشن ان استعمال کرتے ہیں کہ دی موبائل فون از ان دا باکس۔ ٹھیک ہے، اب اگر آپ تھرڈ سینٹنس کو دیکھیں تو دے آر پلینگ ان دا پلے گراؤنڈ۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو پلے گراؤنڈ کے ساتھ بھی پریپوزیشن ان استعمال ہوا ہے۔ کیونکہ پریپوزیشن ان سرکل ایریا، ان سرکل پلیس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور پلے گراؤنڈ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک انسرکل جگہ ہے، انکلوزڈ ایریا ہے، چاروں طرف سے بند ہے، اس کے اپنی باؤنڈریز ہے، اور جب ان کے اندر جو پلیئرز ہے وہ کرکٹ کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، تو اس کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ پریپوزیشن ان۔ ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ دے آر پلینگ ان دا پلے گراؤنڈ، کیونکہ وہ پلے گراؤنڈ کیا ہے؟ وہ چاروں طرف سے انکلوزڈ ہے، انسرکلڈ ہے، بند جگہ ہے۔ ٹھیک ہے گائز، آئی ہوپ آپ کو پریپوزیشن ان صحیح طریقے سے اب سمجھ آیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگر آپ کسی کالج یونیورسٹی میں ہے تو وہ بھی چاروں طرف سے بند ہوتی ہیں، آپ اس کے لیے بھی ان استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ باٹل فار ایگزامپل پانی بوتل کے اندر ہے تو آپ باٹل کے لیے بھی کیا استعمال کرتے ہیں؟ ان، کہ دا واٹر از ان دا باٹل۔ ٹھیک ہے، ان دا گلاس، ان دا جگ، ان دا بیگ، ٹھیک ہے، ان دا کبرڈ،
تو آپ دیکھیے جو چیز چاروں طرف سے انسرکلڈ ہو اس کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ پریپوزیشن ان استعمال کرتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اب ہمارے پاس جو نیکسٹ ہے وہ ہے پریپوزیشن آن. پریپوزیشن آن ہم نے کہاں پہ استعمال کرنا ہے؟ جو پریپوزیشن آن ہے یہ ہمیشہ ہم نے اس سرفیس کے لیے استعمال کرنا ہے جس سرفیس کے اوپر کوئی چیز پڑا ہو. یعنی ایک آبجیکٹ ہے وہ کسی سرفیس کے اوپر پڑا ہے تو اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں پریپوزیشن آن. ٹھیک ہے. اب اگر آپ سینٹنس کو دیکھیں تو جو فرسٹ سینٹنس ہے اس میں کیا لکھا گیا ہے کہ دا بک از آن دا ٹیبل. یہاں پر اگر آپ دیکھیں پکچر میں آپ اگر دیکھیں تو کتاب کہاں ہے؟ میز کا ایک سرفیس ہے، ٹیبل کا ایک سرفیس ہے اور اس سرفیس کے اوپر کتاب پڑا ہے تو اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں پریپوزیشن آن. ٹھیک ہے، کیونکہ میز کے سرفیس کے اوپر کتاب پڑا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے دا ایپل از آن دا بک. جو ایپل ہے، سیب ہے، وہ کتاب کے اوپر پڑا ہے تو جو کتاب ہے اس کتاب کے سرفیس کے اوپر کیا پڑا ہے؟ سیب پڑا ہے تو اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں پریپوزیشن آن. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے پریپوزیشن ایٹ. جو پریپوزیشن ایٹ ہے یہ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ پریپوزیشن ایٹ ہمیشہ ان آبجیکٹس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جو کسی اسپیسیفک پوائنٹ پہ یا کسی اسپیسیفک پلیس پہ موجود ہو، وہاں پر پڑا ہو، وہاں پر موجود ہو. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ہم پریپوزیشن ایٹ استعمال کرتے ہیں. ایگزامپل سے آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے گا. جو فرسٹ ایگزامپل ہے وہ ہے ہی از اسٹینڈنگ ایٹ دا سینٹر. یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو جو پلیئر ہے، جو بندہ ہے، وہ پلے گراؤنڈ کے فٹ بال کے گراؤنڈ پہ وہ بالکل سینٹر پہ کھڑا ہے. ٹھیک ہے. تو سینٹر کیا ہوتا ہے گراؤنڈ میں؟ وہ ایک اسپیسیفک جگہ ہوتا ہے، ایک اسپیسیفک پوائنٹ ہوتا ہے. اس وجہ سے ہم استعمال یہاں پر کرتے ہیں ہی از اسٹینڈنگ ایٹ دا سینٹر. ٹھیک ہے، کیونکہ سینٹر ایک اسپیسیفک پوائنٹ، ایک اسپیسیفک جگہ ہے. نیکسٹ سینٹینس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ شی از سٹنگ ایٹ دا کارنر. یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو جو کارنر ہے یہ روم میں ایک اسپیسیفک جگہ ہے، ایک اسپیسیفک پوائنٹ ہے، اس لیے ہم نے پریپوزیشن ایٹ استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ سینٹینس میں اگر آپ دیکھیں تو ہی از ایٹ دا ٹاپ آف دا ہل. یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ جو بندہ ہے یہ پہاڑ کے چوٹی کے بالکل ٹاپ پہ کھڑا ہے. اور ٹاپ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک اسپیسیفک پلیس ہے، ایک اسپیسیفک پوائنٹ ہے، اس لیے اس کے ساتھ استعمال ہوا ہے ایٹ. ٹھیک ہے. تو گائز جب بھی آپ ایک اسپیسیفک پوائنٹ پہ، ایک اسپیسیفک پلیس پہ بات کرتے ہیں، وہاں پر کسی آبجیکٹ موجود ہے اور اس آبجیکٹ کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ پریپوزیشن ایٹ استعمال ہوتا ہے. اوکے گائز، آئی ہوپ آپ نے انڈرسٹینڈ کیا ہوگا کہ پریپوزیشن ان، آن اور ایٹ کہاں پہ استعمال ہوتے ہیں. اب ایک اور کنفیوژن جو اسٹوڈنٹس کے مائنڈ میں آتا ہے کہ جو سٹیز ہے، ویلیجز ہے، پروونسز ہے، ٹھیک ہے، ٹاؤنز ہے، تو سر ہم نے ان کے ساتھ ان استعمال کرنا ہے یا ایٹ استعمال کرنا ہے؟ تو آپ اس میں بالکل کنفیوز نہ ہو. ٹھیک ہے. سمپل طریقہ یہ ہے کہ جو بڑے شہر ہے، ٹھیک ہے، یا بڑے ٹاؤنز ہے، ایریا بڑا ہے تو بڑے ایریا اور جنرل ایریا کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں ان. ٹھیک ہے. اور جو ایریا یا جو پلیس وہ اسمال ہو، چھوٹا ہو اور جنرل نہیں بلکہ اسپیسیفک ہو تو ان کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں ایٹ. ٹھیک ہے. اب اگر ہم ان دونوں کے ایگزامپلس کو دیکھیں تو پھر ہمیں بالکل صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے گا. اگر ہم ان کے ایگزامپل کو دیکھیں، فرسٹ ایگزامپل کو، تو ہم کہتے ہیں کہ ہی لیوز ان پشاور.
یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو پشاور کے ساتھ ان استعمال ہوا ہے. کیونکہ اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو پشاور ایک پورا بڑا ایریا ہے. ٹھیک ہے، تو واسٹ ایریا ہے، لارج ایریا ہے، بگ ایریا ہے، جنرل پلیس ہے. تو اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ان پریپوزیشن. لیکن اگر ہم اس سینٹنس کو دیکھیں تو اس سینٹنس میں کیا لکھا گیا ہے؟ ہی از ایٹ حیات آباد. یہاں پر اب جو حیات آباد ہے وہ پشاور میں آپ دیکھیں تو پشاور پورا ایک بڑا جگہ ہے، ایک بڑا ایریا ہے، اور اس پشاور کے اندر حیات آباد ایک چھوٹا ایریا ہے، ایک چھوٹی جگہ ہے. تو اس چھوٹی ایریا کے لیے، تھوڑے سے جگہ کے لیے ہم پھر کیا استعمال کرتے ہیں؟ پریپوزیشن ایٹ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے گائز، اب ایک اور ایگزامپل میں آپ کو ضرور سمجھانا چاہوں گا کہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو سینٹنس نمبر 2 جو ہے وہ ہے دے آر پلینگ ان دا پلے گراؤنڈ. پلے گراؤنڈ ایک جنرل ایریا ہے، ایک بڑا پلیس ہے، ایک بڑا ایریا ہے، تو اس کے لیے ہم نے پریپوزیشن ان استعمال کیا ہے. لیکن اگر ہم یہاں پر اس سینٹنس کو دیکھیں تو کیا ہے؟ ہی از اسٹینڈنگ ایٹ دا سینٹر. یہاں پر پلے گراؤنڈ میں جو سینٹر ہے وہ ایک اسپیسیفک ایریا ہے، ایک چھوٹا سا ایریا ہے، تو اس کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ پریپوزیشن ایٹ استعمال کرتے ہیں. ایک اور ایگزامپل کمپیریزن کہ دیکھیں یہاں پر ہی از ان دا یونیورسٹی. وہ کہاں پہ ہے؟ وہ یونیورسٹی میں ہے. ہی از ان دا یونیورسٹی کیونکہ یونیورسٹی ایک بڑا ایریا ہے کمپیریٹیولی، تو اس کے لیے ہم نے استعمال کیا ہے پریپوزیشن ان. لیکن اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہاں پہ ہے ہی از ایٹ ایکیڈیمک بلاک. یہاں پر یونیورسٹی کے اندر کیا ہے؟ ایکیڈیمک بلاک ہے. تو ایکیڈیمک بلاک ایک چھوٹا سا ایریا ہے، ایک اسپیسیفک جگہ ہے، اس کے لیے ہم ایٹ استعمال کرتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ ان دونوں کے کمپیریزن سے آپ نے یہ انڈرسٹینڈ کیا ہوگا کہ ایک اسپیسیفک جگہ کے لیے، ایک چھوٹی جگہ کے لیے ہم ایٹ استعمال کرتے ہیں، اور ایک جنرل اور ایک واسٹ، ایک بڑا ایریا، ایک بڑی جگہ جو ہوتی ہیں اس کے لیے ہم پریپوزیشن ان استعمال کرتے ہیں. آپ ان دونوں کے اسکرین شاٹس لیں اور دونوں کے کمپیریزن کریں، آپ کو سمپل ساری چیزیں انڈرسٹینڈ ہو جائے گی. اب ان دونوں کو میں ایک سینٹنس میں استعمال کروں گا تو پھر آپ کو بالکل آسانی سے سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے، میں سمپل یہ کہوں کہ ہی لیوز ان پشاور ایٹ حیات آباد. یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو پشاور کے ساتھ ان اور حیات آباد کے ساتھ ایٹ. ٹھیک ہے، نیکسٹ سینٹنس کو دیکھیں. دے آر پلینگ ان دا پلے گراؤنڈ بٹ ہی از اسٹینڈنگ ایٹ دا سینٹر، یا اینڈ ہی از اسٹینڈنگ ایٹ دا سینٹر. تو یہاں پر کیا ہے؟ سارے کے ساتھ جو گراؤنڈ ہے، پلے گراؤنڈ، اس پورے پلے گراؤنڈ کے ساتھ ان پریپوزیشن استعمال ہوا، لیکن سینٹر کے ساتھ ایٹ استعمال ہوا. ٹھیک ہے، نیکسٹ ایگزامپل کو اگر آپ دیکھیں، ہی از ان دا یونیورسٹی ایٹ ایکیڈیمک بلاک. یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یونیورسٹی کے ساتھ ان اور ایکیڈیمک بلاک کے ساتھ ایٹ استعمال ہوا ہے. اوکے گائز، آئی ہوپ آپ نے آج کا لیکچر انجوائے کیا ہوا ہوگا، آپ کو ساری چیزیں سمجھ آئی ہوئی ہوں گے. پھر بھی اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں بتائیں، آپ پوچھیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اس سے بیٹر طریقے سے سمجھا سکیں. اوکے گائز، آج کے لیے اتنا ہی. ٹیک کیئر، بی ہیپی، اللہ حافظ.